بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ حاسدوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی ہے سچی محبت۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے بھی زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ بے شک جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پر بیٹھا تھا۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت میں دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے: سردیوں میں پورا وضو کرنا، روز و شب نماز پڑھنا۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ لگائے۔ بے شک جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ حضرت علی، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارے نصیب میں تمہیں نہیں دے پاتا۔
قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ بے شک حقیقت بہترین زندگی کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ زندگی، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے آپ انہیں سوچنے اور سمجھنے میں بیٹھیں گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر ہے۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو۔ جب آپ وہاں سے اٹھیں گے اگلا ہدف آپ ہوں گے۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسانات رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ کچھ شادی شدہ جوڑے بالکل اسی طرح بے جوڑ ہوتے ہیں۔ سچائی ہے ان کا مذہب اپنی خطا بھی کہہ لیتے ہیں، جھوٹ غبن دھوکے کی رائے بچے کیا جانیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ غلط چیزیں تب رونما ہوتی ہیں جب آپ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 3 چیزوں سے پرہیز کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں کمر توڑ ہیں۔ نمبر 1 اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، نمبر 3 اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ 2 چیزیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں: آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ بے شک اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ اچھا پانی ہر چیز کو دھو سکتا ہے، گندی زبان کو نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ بے شک درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ بے شک حضرت علی جب تمہیں محسوس ہوگی تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی مرد کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس کو حقیر تصور کرے۔ تلخ حقیقت، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اس میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ کائنات کے معجزے کیوں بھول جاتے ہو تم؟ جس سے مانگ رہے ہو کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔